یہ کاکو پکوڑے والے کی دکان ہے جو پچھلے 60 سال سے ظفروال جیسے چھوٹے سے قصبے میں موجود ہے۔ کاکو کے پکوڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ لاہور، سیالکوٹ، شکرگڑھ اور گوجرانوالا سے لوگ یہاں باقاعدگی سے پکوڑے کھانے کے لیے آتے ہیں، اور بیرون ملک میں مقیم اس علاقے کے لوگوں کو تو کاکو کے پکوڑوں کی یاد بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ کاکو کے پکوڑے کھانے کے لیے کب سے آ رہے ہیں؟ تقریباً 9-10 سال ہو گئے۔ میں دبئی میں ہوتا ہوں، ادھر سے جب بھی آتے ہیں مطلب اسپیشل ہم پکوڑے کھانے کے لیے ادھر۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، اس وقت میں ظفروال کی مشہور سوغات کاکو پکوڑے والے کی دکان پر موجود ہوں۔ ناظرین، یہ دکان پچھلے 60 سال پرانی دکان ہے۔ یہ نہ صرف ظفروال بلکہ شکرگڑھ، سیالکوٹ، لاہور اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کاکو پکوڑے والے کے پکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں رش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دوپہر کو خواتین و حضرات اور بچوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ آج اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان مزیدار پکوڑوں کی مزیدار ہونے کا کیا راز ہے۔ ادھر ہم کاکو پکوڑے والی شاپ پہ موجود ہیں۔ ان کا ایک یہ سٹنگ ایریا ہے، یہاں پر کسٹمر سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی کاشف۔ اچھا کاشف بھائی، آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ 7-8 سال ہو گئے تقریباً۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں۔ کہاں پہ؟ عمان میں ہوتا ہوں۔ اچھا، تو پھر ادھر کیسے آتے ہیں؟ ادھر اسپیشلی آتے ہیں پکوڑے کھانے کے لیے، یہ مرغی سے زیادہ ٹیسٹی ہیں۔ جب آپ کھاتے ہیں آپ کو ان کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور بھی کافی سارے ادھر تو لائن میں لگ کے پکوڑے لینے پڑتے ہیں۔ کاکو کے پکوڑے کھانے کے لیے کتنی دیر سے آ رہے ہیں؟ تقریباً بچپن سے ہی کھا رہے ہیں یہاں سے۔ کیا ایسی خاص وجہ ہے جو آپ کو یہاں ہی کھینچ لاتی ہے؟ بچپن سے آپ کھا رہے ہیں؟ الحمدللہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ اچھا ہے، اس لیے آتے ہیں یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، سعودیہ سے آئے ہوئے ایک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آتے ہیں کاکو کے پکوڑے کھانے کے لیے ضرور آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب سے آ رہے ہیں؟ 10-15 سال ہو گئے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں ان کے پکوڑے؟ بہت اچھے لگتے ہیں۔ مزہ آتا ہے کھا کے؟ ہاں جی، بہت مزہ آتا ہے۔ کاکو کے پکوڑے کھانے کے لیے کب سے آ رہے ہیں؟ تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں 9-10 سال سے۔ جی۔ کیا خوبی کیا ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لاتی ہے؟ ان کا ٹیسٹ اچھا ہے، باقی جو کافی شاپس ہیں ظفروال میں، لیکن جو یہ ہے ان کا ٹیسٹ علیحدہ سب سے۔ ہمیں تقریباً 7-8 سال ہو گیا ہم ادھر آ رہے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں ان کے پکوڑے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت ٹیسٹی اور مطلب اچھے پکوڑے ہیں ان کے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے کاکو کے پکوڑے نہیں کھائے اس نے کسی کے پکوڑے، یہ کیا؟ یہ ذرا بتائیے۔ وہ والی بات ہے نا، وہ بولتے ہیں نا لاہور چلے جاؤ تو وہ بولتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ مطلب کہ اور بھی 1-2 جگہ سے کھائے ہیں، لیکن ہم تو اکثر، میں دبئی میں ہوتا ہوں، ادھر سے جب بھی آتے ہیں مطلب اسپیشل ہم پکوڑے کھانے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ ان کے پکوڑوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا کیا ان کے پکوڑوں میں ایسی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹیریل 1 نمبر دیتے ہیں، 1 نمبر مٹیریل، آلو، بیسن، مطلب سارا کچھ 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو ذائقہ بھی پھر اچھی چیز کا، ذائقہ تو اچھی چیز کا آتا ہے نا، جو 2 نمبر چیز ہوتی ہے اس کا تو ذائقہ نہیں آتا۔ 1-2 جگہ سے کھائے ہیں لیکن نہیں، ہم پھر ادھر ہی آتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم کاکو پکوڑے والی شاپ کے اونر جناب حاجی عمران کاکو کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ دکان آپ کی 60 سالہ پرانی ہے، تو ایسی کیا سحر ہے آپ کے ان پکوڑوں میں کہ تحصیل ظفروال کے علاوہ لاہور سے، سیالکوٹ، نارول لوگ دور دور سے آتے ہیں؟ کیا ایسی کیا خوبی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کام ہمارے والد صاحب کرتے تھے، تقریباً انہوں نے 40 سال یہ کام کیا پکوڑوں کا نا، تو ان کے فوت ہونے کے بعد اب ہم تقریباً 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ معیار ہے ایک نا، ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں کوالٹی میں اعلیٰ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آئل استعمال کرتے ہیں اور مٹیریل میں ہم نے کبھی کمی نہیں آنے دی، تاکہ جو کسٹمر کھا رہا ہے اس کی صحت کے حوالے سے خصوصی خیال رکھا جائے، اور صفائی کے حوالے سے دیگر معاملات جو ہم کرتے ہیں، جو کھانے کی چیز ہے نا اس پہ ہم کمپرومائز کرتے نہیں ہیں۔ جو ہمارے پاس لیبر کام کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی اور جو مال مٹیریل ہم لا کے دیتے ہیں وہ الحمدللہ 100% خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ملاوٹ والی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ یہ کہاں کہاں سے کھانے کے لیے آتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہمارا ایک الحمدللہ تحصیل ظفروال میں نام ہے، لاہور سے لوگ چلتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے نا لاہور سے چلے تھے کچھ نہیں کھایا، ادھر آ کے ہم نے پکوڑے کھائے ہیں،
तो उस हवाले से खसूसी ख्याल रखते हैं कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम म्यार दें, साफ सुथरा माहौल दें, ताकि वो उनकी मोहब्बत है वो इतनी दूर से चल के हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना हर हवाले से उनका ख्याल रखते हैं कि इनको जो इनकी सेहत के हवाले से जो चीजें इस्तेमाल की जाएं वो साफ सुथरी की जाएं, तो उनमें कोई भी डाउट हो हम इस्तेमाल ही नहीं करने देते लेबर को। कहते हैं कि जो खुद खा रहे हैं वो दूसरों को खिलाना है, अच्छा खिलाना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये काम आपके वालिद साहब करते थे, आपने इसी काम को चूज क्यों किया? और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि ये एक हमारे वालिद साहब का नाम था, इस हवाले से रिवायत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक देखे पैसों के लिए हर काम नहीं होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह तहसील जफरवाल में नहीं कह सकते, हम दूर दूर से लोग आते हैं इधर ना, कि उनका एक नाम है पकौड़ों के हवाले से ना कि काकू पकौड़ा शॉप, उधर जाके पकौड़े खाने हैं। तो इसलिए हमने इसे देखा कि उनके जाने के बाद हम देखा कि ये तो नाम है, ये इसलिए इस फील्ड को हमने देखा कि इसे चलाना है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनका नाम जिंदा रहे। तो नाम इस तरह जिंदा रहे कि काम भी साफ सुथरा हो, कि इसमें कोई कमी कुताई ना हो जाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हम पूरा ख्याल रखते हैं। जी इमरान साहब, ये बताइएगा कि पकौड़ों के साथ आप क्या क्या देते हैं? जी इसमें आजकल तो सीजन है मूली का, मूली काश होती है, चटनी होता है साथ इसमें ना। तो चटनी के हवाले से खास ख्याल कर रखते हैं हम, क्योंकि कस्टमर जो कहते हैं कि ये चटनी माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी है। उसमें क्या डालते हैं? ये इसमें धनिया है, पुदीना है, प्याज है, हरी मिर्च है, दही है इसमें ना, और अनारदाना भी हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें ना तो कस्टमर की खास होता है कि ये चटनी आप हमें ज्यादा दें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ये पकोड़े रोजाना के कितने बिक जाते हैं? जी जो बाकी तो चीजों की रूटीन नहीं, आलू के हवाले से है कि तकरीबन 2.5 से 3 मन आलू डेली के अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन से सेल हो जाते हैं पकौड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इन मजेदार पकौड़ों की रेसिपी क्या है? देखिए हम इसमें पालक इस्तेमाल करते हैं, मेथी है, प्याज है और दीगर मसाला जाते हैं। दूसरा ऑयल के हवाले से हम खास ख्याल रखते हैं, तो हर 15 से 20 दिन बाद जो ऑयल होता है ना, पहला हम उसे निकाल देते हैं, फिर नया ऑयल डालते हैं, ताकि इसमें चिकनाहट ना हो पकौड़ों में ना, और साफ सुथरा हो, ताकि कस्टमर के हाथ में जब पकौड़ा जाए तो उसे ये ना हो कि ये चिकनाहट वाला है, ठीक है ना। इस हवाले से हम खास ऑयल के हवाले से। दूसरा हम ख्याल रखते हैं कि ये देखिए बनाने के लिए भी उसकी टाइमिंग चाहिए, उस हवाले से भी जो हमारे कारीगर हैं उन्हें खास ताकीद करते हैं कि इसमें कोई कमी कुताई ना हो। जब कस्टमर दूर दूर से इधर आके, जैसे लाहौर है, नारवल, शकरगढ़, दूर दूर से आके इधर बैठ के जब खाते हैं और वो तारीफ करते हैं, उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस होती है। अगर कोई कहे कि आपका म्यार अच्छा है, आप चीज़ अच्छी बनाते हैं, तो हम फिर ख्याल करते हैं कि ये हमें कह रहे हैं कहीं कमी कुताई ना हो। और जो कस्टमर हमें कहते हैं इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, हम उसे देखते हैं, कारीगरों से पूछते हैं या कि इसमें कमी क्यों आई, कोशिश करते हैं कि हर हवाले से म्यार दिया जाए।